حاجی آگے نے ذرا جاگن دا ثبوت دینا سجا چوکے جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے اوے سونے نبی دے ابو ذرا صحابہ واہ واہ نہیں بولے کی کرنے اس باندھا جے صحابہ واسطے نہیں چکڑی سونے نبی دے ابو ذرا صحابہ واہ واہ نہیں بولے واہ 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 صحابہ واہ صحابہ مومن تے فرض ہر آن بولے جب تک ہے چلتی اے زبان بولے پل پل ہمیشہ سا سا صحابہ واہ واہ اللہ نعرہ تکبیر سجا چوکے سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت سید صفدین شاہ نقوی صاحب حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب علماء حق اہل حدیث نعرہ إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب محترم مقام رانا ثناء اللہ صاحب دیگر علماء کرام بزرگ اور دوستوں واجب الرسول قابل احترام اسلامی روانی ماں اور بہن حضرت قصوری صاحب کی انتہائی محبت شفقت پیار دعونا مظاہرہ فرمایا اللہ مزید توفیق دے ایسی شفقت انشاءاللہ فرما دے رہن اور اسی انہوں نے انشاءاللہ قدر کرتے رہا قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی سے 2 بجے تک چند گزارشات بیان کرنے کی کوشش کرا تاکہ جو وسعت قلبی کا مظاہرہ ہو جائے اس نے خراب ہی نہیں کرنا چاہتا فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبی قل لازواجک اپنی ساری بیویوں سے امہات المومنین سے یہ فرما دیجئے
وبناتک، اور اپنی چاروں بیٹیوں سے یہ کہہ لیجیے۔ لفظ ازواج جو ہے عربی زبان میں جمع کے طور پہ استعمال ہے، یعنی کہ حضور کی زوجہ محترمہ ایک نہیں کئی ہیں ازواج، اور اس پر اتفاق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی ازواج کا، ان کی حقیقت کا، ان کے ہونے کا انکار کرے۔ کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ آپ کا نکاح ایک ہوا۔ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کی ازواج ایک نہیں زیادہ ہیں۔ اور عربی زبان میں ازواج کا لفظ کے لیے ضروری ہے کہ تین ہوں۔ جس کی تین ازواج ہوں اس کے لیے لفظ ازواج بولا جاتا۔ کیوں جی؟ تین کے لیے ازواج ہی ہے۔ تین سے ازواج کا لفظ شروع ہو جاتا۔ وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرما دی۔ وبناتک بھی جمع ہے، بنتک ایک بیٹی، بناتک کئی بیٹیاں، تین ہوں تو بنات کا لفظ استعمال ہوتا۔ تو یہ لفظ واضح کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تین یا تین سے زیادہ بیٹیاں۔ اب کتنی ہے؟ احادیث میں وضاحت ہے کہ آپ کی بیٹیاں 4 ہیں۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ اس سے مقابلہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے، 4 نہیں۔ باقی جو 3 ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ آپ کی ربائب ہے۔ ربائب وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو کسی بھی عورت کے پچھلے شوہر سے ساتھ آئیں، انہیں ربائب کہا جاتا ہے۔ یہ سارے مسائل تو انہوں سمجھ آنی، پسوری صاحب نے سمجھ آنی، میں لگتا تو انہوں کوئی نہیں آنی۔ آ رہی ہے، چلو اللہ کرے آ جائے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ربائب ہے، یعنی حضور کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، سیدہ خدیجہ کے بطن سے پچھلے شوہر کی یہ بیٹیاں ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام کی خدیجہ کے بطن سے 7 اولادیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 2 بیٹے۔ طیب طاہر ایک ہی، یعنی ایک بیٹے کے یہ 2 نام، یا عبداللہ بھی اور دوسرا بیٹا قاسم۔ اگر 4 بیٹے ہوں تو پھر طیب طاہر الگ الگ ہوئے اور قاسم تیسرے ہوئے، اور چوتھے ابراہیم ہوئے جو سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ ساری آپ کی 6 یا 7 جو بچے ہیں وہ سیدہ خدیجہ سے، باقی ازواج مطہرات سے اولاد نہیں ہے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ سے صرف ایک بیٹا ابراہیم ہوا ہے، اور ماریہ قبطیہ جانتے ہو یہ اس کو قبطیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ فرعون کی جو لڑی ہے، فرعون کا جو خاندان ہے جو مصر میں رہ، وہاں سے یہ قبطیہ مصر کے حاکم نے بھیجی تھی نبی علیہ السلام۔ جب آپ نے دعوت اسلام اس کو بھیجا تھا تو اس نے یہ 2 عورتیں بھیجی تھی آپ کے پاس۔ تو یہ خاندان نے فرعون میں سے ہے یہ قبطیہ، لیکن یہ ایمان لائیں، مسلمان ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح ہوا۔
تو لونڈے کی حیثیت تھی، آپ نے آزاد کیا اور اس سے نکاح فرمایا۔ تو آپ کی چاروں بیٹیوں کی ماں جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کو بڑی محبت تھی اپنی بیٹیوں سے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جڑا بندہ 3 بیٹیوں کے ساتھ آزمایا جائے اور اس آزمائش میں وہ پورا اترے، قیامت والے دن وہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام چونکہ نبوت کی حیثیت سے سب سے زیادہ آزمائے گئے، تو آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں بخشی۔ چاروں بیٹیوں کے حوالے سے آپ کی محبت بڑی تفصیل ہے کتب حدیث میں، اور آپ کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو ہے کہ آپ کی بیٹیوں سے محبت اور بیٹیوں کی رسول اللہ سے محبت۔ کتنی عظیم بیٹیاں ہیں جن کے باپ مصطفیٰ ہیں اور رسول بھی مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دورہ تعلق، یہ دوری محبت، یہ دورہ پیار گھر میں آپ کو حاصل ہے۔ تو ان میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے ہاں اکثر، جس طرح ہم سیدنا علی کا ذکر کر رہے تھے مجھ سے پہلے خطیب، اور اسی طرح اکثر ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اس ذکر کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے، باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک گل بھی ذہنی رکھو کہ جو حضور کی بیٹیاں ہیں نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان کا ذکر خیر ہماری ذمہ داری ہے، رافضیوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رافضیوں تو ایمان ہی نہیں ہے ان پر۔ تو ہم بھی جب تقریر میں کہتے ہیں فاطمہ کے بابا نے یہ بات کہی، فاطمہ کے بابا نے یہ بات کہی، کوئی شک نہیں رسول اللہ فاطمہ کے بابا ہیں، لیکن فاطمہ کے بابا بننے سے پہلے آپ زینب کے بابا بھی تھے۔ تو ساری تقاریر میں زینب کا بابا کا لفظ بھی استعمال ہو، رقیہ کے بابا، ام کلثوم کے بابا، پھر صاف ذکر ہو سیدہ فاطمہ کے بابا۔ تو یہ الفاظ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مشہور کریں۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آج تک تمہارے کسی خطیب نے زینب کا بابا یا رقیہ کا بابا کہا ہو تقریر میں، اس کا مطلب ایک ہی بیٹی ہے۔ جب سارے خطیب کہتے ہیں فاطمہ کا بابا تو پھر بیٹی ایک ہی ہوئی۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو مشہور کریں۔ جب بھی تقریر میں خطباء کرام سے گزارش کروں گا، حضرت پسروری صاحب تشریف فرما ہے، دیگر ہمارے مرکزی خطباء علماء ہیں، کہ اپنی تقاریر میں زینب کے بابا، رقیہ کے بابا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ اہل سنہ اہل الحدیث نو ادا کرنے چاہیے، تاکہ وہ رافضیوں کا رد بھی ہو اور توڑ بھی ہو۔ ہم تو فاطمہ الزہرا کے بابا ان کے انکاری نہیں ہیں، وہ تو زینب کے بابا ان کے انکاری۔ تو جہاں انکار ہو رہا ہے آپ اس کو دلائل سے ثابت کریں اور بیان کریں۔ اسی طرح زینب کی اولاد ہے، زینب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی ہے، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اب اس علی کا ذکر نہیں ہوتا، ہم نہیں کرتے، یہ ہماری سستی ہے، ہماری کاہلی۔ جہاں حضور کے نواسے حسن و حسین ہیں، وہاں حضور کا نواسہ علی بھی ہے، اور یہی علی ہے جن کو کندھوں پہ حضور نے اٹھا کے بیت اللہ کے اندر بتوں کو توڑا تھا، وہ یہی علی رضی اللہ تعالی، یہ حضور کے نواسے ہیں۔ حسنین کریمین کو کندھوں پہ حضور نے اٹھایا، کوئی شک نہیں، اسی بیان کرنے۔ حضرت جناب حسنین کریمین آ گئے، حضور نے سجدوں کو لمبا کر دیا، اوپر چڑھ گئے، بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، حق ہے، دین ہے، شریعت۔ لیکن اپنے کندھوں پر نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے علی کو اٹھایا ہے اور بتوں کو توڑا ہے۔ ہم اس کو کب بیان کریں؟ جدو رافضیت ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں کے اندر فکری طور پر داخل ہو گئی، پھر کون نکالے گا؟ اب ہماری نئی نسل جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ صاف دماغ عقیدہ اس کا نہیں ہے۔ میں ایسے جوان کو بھی جانتا ہوں جو عقیدے میں اہل سنہ ہے، کہلانے کے لحاظ سے وہ اہل حدیث کہلاتا ہے، اس کا نام معاویہ ہے،
اور اس نے اپنا نام بدل دیا کہ میرے باپ نے یہ نام رکھا کیوں؟ صرف کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ کے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کلپ سن کے اس نے نام بدل دیا۔ یہ اپنی اولادوں کو جب بگاڑ بیٹھیں گے پھر جا کے سمجھائیں، بچوں کو بتائیں کہ جس طرح حسن و حسین حضور کے نواسے ہیں، اسی طرح علی بھی ایک رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور وہ بڑی بیٹی زینب کے بیٹے ہیں۔ حسن و حسین تشریف لائے تھے تو نبی علیہ السلام سجدے اندر سب اوپر دونوں چڑھ گئے تو حضور نے سجدہ لمبا کر دی۔ ذرا سوچنا، یہ حدیث کہاں ہے؟ جامع ترمذی وغیرہ میں سجدہ لمبا ہو گیا۔ حسنین خود آئے یا حضور لے آئے؟ حضور تو سجدے میں تھے، نماز میں تھے، یہ خود تشریف لائے اور حضور کے اوپر از خود سوار ہو گئے، اور حضور نے جب دیکھا کہ یہ میرے اوپر چڑھا ہے تو نبی علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ یہ محبت ہے حسن و حسین سے۔ لیکن بخاری کی حدیث ہے، آپ کے نواسی امامہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو امامہ آ گئی، یہ زینب کی بیٹی سامنے آ گئی۔ حدیث کہاں ہے؟ صحیح البخاری میں۔ حضور قیام وچ تو نواسی امامہ سامنے آ گئی۔ قیام میں بندہ سامنے دیکھ رہا ہوتا، سجدے میں بندہ دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ جب امامہ سامنے آئی ہے تو رسول اللہ خود نیچے ہو کے امامہ کو اٹھا کے سینے سے لگا لی۔ یہ بخاری کی حدیث۔ پورا قیام حضور کرتے رہے، پڑھتے رہے، اور زینب کی بیٹی نواسی امامہ کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے اٹھائے رکھا۔ اور یہ امامہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ حضور کی نواسی ہے، اور یہی جوان ہو کے بڑی ہو کے علی کی بیوی بھی ہے، سیدنا علی۔ فاطمہ الزہرا کے وفات کے بعد دوسرا نکاح سیدنا علی نے جو کیا تھا وہ سیدہ امامہ سے کیا تھا، اور سیدہ فاطمہ کہہ گئی تھی کہ میرے حسن و حسین چھوٹے ہیں، میری بہن زینب کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس سے نکاح کر لینا تاکہ حسن و حسین کا وہ خیال رکھے۔ یہ ساری سنتے اللہ نے پوری کروا دی ہیں۔ کیوں جی شیخ؟ فرمایا ان سے نکاح کرنا تاکہ بچوں کا خیال رکھے امامہ، کس کا؟ حسن و حسین کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ وہ امامہ ہے جس کو حضور اپنے سینے سے لگائے ہوئے، پھر رکوع میں جان لگے تھے، نبی علیہ السلام سیدہ امامہ کو نیچے بٹھا دی، پھر دو سجدے کر کے اوپر اٹھے، دوسری رکعت واسطے امامہ کو پھر ساتھ لے کے آئے، پھر سینے سے لگا لی۔ یہ سارے حقائق یعنی کہ علماء کے علم میں نہیں، علم میں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بیان نہیں کرتے، ہوتے ہیں گاہے بگاہے، لیکن میرا موقف یہ ہے، ذہن یہ ہے، نصیحت یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ چیزیں بیان ہوں تاکہ ہر عام و خاص کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں۔ اب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے سوار ہو گئے۔ پورے اجتماع کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے علم میں یہ حدیث نہ ہو، ہر بندے، ہر مسلمان کے علم میں کہ حسن و حسین حضور کے اوپر چڑھ گئے تو حضور نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اور حضرت امامہ کو اٹھانے کا واقعہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے پورے اپنے اجتماع میں سے 50% کے علم میں ہو اور 50% نہ جانتے، تو یہ ہمارا قصور ہے، ہماری سستی ہے، ہماری کائلی ہے۔ معذرت کرتے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کی وہ تربیت نہیں کر پائے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم بھی اسی روش میں بہ رہے ہیں جو رافضیوں کی اچکی ہوئی الفاظ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے خطیبوں کو اپنے سٹیجوں پر وہی الفاظ بولیں تاکہ ہم ان کو کہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، یعنی انہیں باور کرانے کے لیے اپنا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اگر وہ سمجھ گئے تو کیا مسلمان ہو جائیں؟ اپنی قوم کی تربیت اس منہج اور عقیدے پر کیجیے۔ کتنا آپ جو بیٹیوں سے پیار تھا، زینب کو بڑی، اور زینب کو رسول اللہ سے کتنا پیار تھا۔ اور اس سے ایک سنت یہ بھی ثابت ہوتی ہے
کہ اپنے سسرالی رشتہ داروں سے رشتوں کو آگے دینا یہ بھی پیغمبر کی سنت، صرف لینا نہیں ہے، دینا بھی سنت۔ حضور نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کس سے کیا؟ ابوالعاص سے۔ ابوالعاص کون ہے؟ خدیجہ کا بھانجا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بہن کے بیٹے، ان کو رشتہ دیا۔ پہلا رشتہ رسول اللہ نے اپنے سسرالی خاندان میں کیا ہے، اور یہ وہم بھی توڑ دیا ہے کہ پیغمبر کی آل کا یا سید زادی کا نکاح باہر نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس بت کو توڑ دیا ہے، جو آج بر صغیر میں بت بنا ہوا ہے، اس کو توڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نکاح کیا ہے اپنی بیٹی زینب، اور پھر زینب نے محبت کی انتہا کی ہے۔ رسول اللہ جانتے ہو بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ہاں تو اے جڑی حدیث نے نا اینو بیان کرو، اے بجائے اس دے کہ میں ہن پیکے نہیں آنا، پیکے ہوندے ماواں نال، ایہو جی گپاں مارن نال، جو جھوٹ بولن نال، ایہو جی بکواسات کرن نال، ایہو جے نوئے تے مرثیے پڑھن نال، تے میں ہن پیکے، مولوی پہندا میں ہن پیکے نہیں آنا، مولوی میں ہن پیکے نہیں آنا، پیکے ہوندے ماواں نال، میں ہن پیکے نہیں آنا۔ دسو با مولوی یہ زنانی، یہ با مولوی ہے یا زنانی پالی ہوئی ہے جڑی آندی میں پیکے نہیں آنا؟ یہ پہلی زنانی جڑی داڑھی دی صورت ہی زنانی، بدبخت نہ ہونتے، سٹیج کو گندہ کر دیا ہے، میں ہن پیکے نہیں آنا۔ مولوی پڑھتا پہ میں پیکے نہیں آنا، تو دفع ہو جا پیکے، چلا جا تو کسی اور کسی پاسوں آیا، بدبختہ بد نصیبہ ذلیلہ، بجے تیرا پیکا کو نہیں تے میں جانے پیکے نہیں آنا، پیکے ہوندے ماواں نال۔ مولوی دا بھی پیکا ہوندا ہے کوئی؟ بس تو زنانی بن کے پڑھن دی تن لوڑ کیڑی؟ اللہ تینوں مرد بنایا، کوئی مرد والی گل کر، میں ہن جانے پیکے نہیں ہونا۔ چلو اللہ تانوں سسرال پیکا دے مقام نو سمجھن دی توفیق دے۔ ہن سمجھو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اور سب سے بڑی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام رشتہ دے دیا، اس سے پہلے کہ حضور نبوت کی حیثیت سے اعلان نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت نہیں تھا، پہلے یہ نکاح ہو گیا۔ لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ کیوں؟ اندر اس واسطے کہ حضرت زینب کا نکاح جڑا حضرت ابوالعاص نال ہویا ہے، اعلان نبوت تو پہلے ہویا ہے، تو نبی علیہ السلام کی عمر سی 25 سال، توجہ کرنا، حضور کی عمر سی 25 سال، تو سیدہ خدیجہ کی عمر سی 40 سال جدوں نکاح ہویا۔ 4 سال اولاد نہیں ہوئی۔ یہ ہوں رافضیاں دا موقع ویکھنا بڑا گھڑیا ہے بڑا۔ 4 سال اولاد نہیں ہوئی، عمر پاک ہو گئی 29 سال۔ 29 سال تو بعد جناب پہلی بیٹی ہوئی، تو پھر اعلان نبوت تو پہلے فاطمہ بھی پیدا ہو گئی، زینب بھی پیدا ہو گئی، رقیہ بھی پیدا ہو گئی، ام کلثوم بھی پیدا ہو گئی، طیب طاہر ابراہیم قاسم بھی پیدا ہو گئے۔ یہ 6-7 اولادیں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، عقل نہیں مانتے۔ ہمیں بندہ بھی سمجھتے ہیں گالتے نہ دی پتے دی، بھائی بات سن لے، یہ گپ ہے۔ 40 سال سیدہ خدیجہ کی عمر ہونا اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہونا سرے سے یہی ثابت نہیں۔ پہلے تھے حضور کی عمر، یہ سکولوں میں پڑھتے تھے ہم، درسی کتابوں میں، سکول میں پہلی دوسری تیسری میں کہ حضور کی عمر 25 سال تھی۔ اس کی کوئی مستند بات تو نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ تو نہیں ہے، حدیث کی عمر تو نہیں ہے، کوئی مستند بات تو نہیں ہے، ویسے ہی مشہور ہے۔ عرب کے رواج کے مطابق نکاح جلدی ہوتا تھا، تو 40 سال کیا بندہ نانا نہیں بن سکتا؟ ان کو یہ اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نانا کیوں بن؟ یہ کوئی عجیب بات ہے۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 40 سال سے پہلے میں نانا تھا، یہ کون سی بات؟ عقل کے خلاف ہے، نقل کے خلاف ہے بات کہ 40 سال کا بندہ نانا کیسے بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ تو یہ عقل کے خلاف، کتاب و سنت کے بھی خلاف، دین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ 18 سال کا کیا جوان نہیں ہوتا، 19 سال کا جوان نہیں ہوتا، اس کی شادی ہو جائے، سال بعد بچی ہو جائے، 20 سال عمر ہو بچی ہو جائے، بچی کی جب 15 16 17 سال عمر ہو جائے، بچی کا نکاح ہو جائے، کیا 38 سال 39 سال میں بندہ نانا نہیں بن سکتا؟ یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کا ضابطہ ہے؟
رافضیو بدماشی بند کرو، اصحاب رسول کے خلاف ایسے اعتراض نہ کرو، پیغمبر کی آل اور اہل بیت کے خلاف۔ مرنا نہیں ہے تم نے، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے حضور کی آل کے علاوہ، نہ تم اہل بیت کی توہین سے باز آتے ہو، نہ صحابہ کرام کی توہین سے باز آتے ہو۔ جو تمہاری زبان میں ہوتا ہے وہ تاریخی منطقی روایات گھڑ گھڑ کے امت کے جوانوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اب حضور کے پیچھے پڑ گئے ہو حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور کی بیٹیاں اتنی عمر میں کیسے ہو سکتی ہیں، 4 سال اولاد نہیں ہوئی، تم کیسے کہتے ہو 4 سال اولاد نہیں ہوئی؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ 29 سال تک حضور کی اولاد نہیں ہوئی؟ کوئی مستند روایت تو پیش کرو۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں بولو؟ 4 ہیں۔ آپ کا نکاح، بڑی بیٹی کا نکاح سیدہ زینب کا سیدنا ابو العاص سے ہوا ہے، اور ابو العاص سے یہ نکاح نبی علیہ السلام نے نبوت کر دیا۔ ابو العاص ایمان نہ لایا، زینب ایمان لے آئی۔ اور جب کہا جاتا ہے نا کہ خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں بھی ڈنڈی ہے، مار دی گئی ہے ڈنڈی۔ زینب سیدہ خدیجہ اکیلی مسلمان نہیں ہوئی، سیدہ خدیجہ کے ساتھ ساری بیٹیاں بھی مصطفیٰ پر ایمان لائی، زینب بھی، رقیہ بھی، ام کلثوم بھی، ساری مسلمان ہوئی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا، صرف خدیجہ کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ زینب سے کا نکاح آج سے ہوا۔ نبی علیہ السلام چند سالوں بعد شیب ابی طالب کی قید میں چلے، اور پھر جانتے ہو بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ زینب تو ابو العاص کے گھر میں تھی، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے گھر میں تھی، لیکن یہ عجوبہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس دن ابو العاص کا زینب سے نکاح ہوا ابھی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ حضور اب نبوت کی حیثیت سے اعلان نہیں ہوا تھا، رشتے کی بنیاد پر نکاح ہوا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر۔ وہ کافر اس دن ہوا جب رسول اللہ نبی ہونے کا اعلان کیا اور اس نے مانا نہیں ہے، بعد میں وہ اسلام لائے آپ کے داماد۔ نبی علیہ السلام شیب ابی طالب کی قید میں، زینب کو پتہ چلا آپ کی بیٹی کو کہ نبی علیہ السلام نے آج درختوں کے پتے کھائے قید میں۔ تو جانتے ہو بیٹی کو نیند نہیں آتی، پھر زینب کو پھر نیند کیسے آنی تھی؟ تو یہ احادیث کافی نہیں ہے بیٹی کے حالات و واقعات کو مقام کو بیان کرنے کے لیے۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھیاں رو رہی ہیں، ابو العاص آئے، فرمایا زینب رو رہی، خالہ کی بیٹی بھی تھی، کیوں رو رہی؟ فرمایا آج میرے بابا نے سنا ہے شیب ابی طالب میں پتے کھائے، اور میں گھر میں کھانا وغیرہ کھا رہی ہوں، اور میرے باپ کی یہ کیفیت۔ فرمایا کیسے چپ کر سکتی ہو، کیسے راضی ہو سکتی ہو؟ فرمایا اگر کھانا میں بنا کے دوں اور تم میرے بابا کو بچاؤ، اگر یہ تم مسلمان نہیں ہو لیکن آپ کے سسر تو ہیں نا، اور آپ کے خالو بھی ہیں، سسر بھی ہیں، تو آپ یہ کھانا دے آئے۔ فرما بناؤ۔ زینب نے کھانا بنایا، ابو العاص لے گئے۔ شیب ابی طالب نے جب کھانا پہنچایا نا تو آپ کو پتہ چلا کہ ابو العاص آیا اور کھانا دے گئے۔ کھانا حضور کھا رہے تھے صحابہ کے ساتھ فرما رہے تھے میرے صحابہ ابو العاص نے آج داماد ہونے کا حق نہیں ادا کر دیا، میرے ابو العاص نے داماد ہونے کا حق نہیں ادا کیا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کا احسان نہیں بولتے تھے، جس کا احسان ہو نا اس کو یاد رکھا کرے زندگی بھر۔ محسنین کا احسان جو ہوتا ہے اس کو بھولنے والا انسان دنیا میں ہی ذلیل رسوا ہو جاتا ہے۔ محسنین کے احسان کو ذرہ برابر کس نے احسان کیا ہے نا، اس کے احسان کو یاد رکھا کرے، اس کا ذکر خیر کرتے رہا کرے۔ تنہائی میں وہ کل کوئی زیادتی بھی کر بیٹھے، تنہائی میں بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اور یقین جانو کہ ہمیں جس نے پڑھایا، سمجھایا، لکھایا، اس دین کی طرف لگایا، آج تنہائیوں میں بیٹھ کے بھی ان کے دعائیں کرتے ہیں۔ تو زینب رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا تھا نا،
ٹائم میرے پاس ہوتا نا 1.5-2 گھنٹے تو پھر میں تو انہیں پوری تفصیل بیٹیوں کی سمجھا جاتا، چاروں بیٹیوں کا ذکر کرتے ہے، انشاءاللہ ہے، ٹائم ہے، ساری رات ہے، من پتہ ہے۔ سیدہ زینب، جب سیدہ علی نے دوسری شادی کا پروگرام بنا نا سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے، تو بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور فرمایا اے علی دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہو، دماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا دماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو۔ ابو العاص میرا وہ دماد ہے جس نے جو مجھ سے کہا اور جو کچھ میں نے اس سے کہا اس نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، میرے ساتھ کیا ہوا ہر وعدہ پورا کیا۔ دماد ہونا ہی وہ چاہیے جو سسرال کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کو باپ اور ماں کا درجہ دے اور سمجھے، ان کو اپنا خون سمجھے۔ تمہیں شاید سمجھ نہ ہو، بیٹی پال پوس کے جوان کر کے دل کا ٹکڑا اس کو کسی جوان کی گاڑی میں بٹھانا بڑا مشکل عمل ہوتا۔ بندہ بیٹی کے بارے میں تو کوئی بات سن لے کہ کسی نے بیٹی کے نمبر پر موبائل پر مس کال دی ہے، غلطی سے بھی لگ جائے تو بندہ تحقیق میں پڑ جاتا ہے، یہ کون بدبخت ہے جس نے میری بیٹی کے فون نمبر پر یہ فون کیا ہے۔ تو جو بیٹی پال پوس کے گاڑی میں بٹھا کے نکاح کر کے لے جائے، یہ بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ ساری زندگی جو عام بندہ کسی کو احسان کرے اس کا زندگی پر خیال رکھا جاتا ہے، جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے اور اپنی عزت کو غیرت کو تمہارے حوالے کر دی ہے، اور وہ تمہاری چرپائی پر تمہارے بستر پر تمہارا لباس بن کے وہ لیٹی ہوئی ہے، تم اس کو گالیاں دیتے ہو، اس کے والدین کی توہین اور تنقیص کرتے ہو۔ کون ہے تمہارے دامن کو آباد کرنے والا؟ کون ہے جس کے ذریعے تمہاری نسل آگے بڑھ رہی ہے؟ جس سے نسل بڑھے، وہ چنگی مجھ ہوئے تو بندہ احترام کرتا ہے، آج نے یہ بڑی نسلی مجھ ہے، ایدے چو ساسا اس نسل جو ایک کٹی رکھنی تھے 2 کٹیاں رکھنیاں نے، بڑی نسلی مجھ ہے۔ بھینسوں کا احترام کرتے ہو اور جس سے تمہاری اپنی نسل آگے جا رہی ہے اس کو گالیاں دیتے ہو۔ حیرانگی ہوتی ہے، میں تو سوچتا رہتا ہوں، بندے آتے رہتے لڑتے رہتے، یہ لڑائی ساری لڑائی، بیوی نہ لڑائی، جوائی نہ لڑائی، کسی دی ماں نہ لڑائی۔ ایک بندہ آیا جی میری ماں نہ لڑائی ہوئی تو ماں اسی آ گئی پا وہ جی میں نے گالیاں دینا، تو میں انہوں نے ایک گل پوچھی پا کہڑے منہ نال گالی کڈی؟ آندا جی ایسے منہ نال۔ تو میں کہ اس منہ نے 2 سال چھاتی کو چوسا ہے، اسی منہ کے ساتھ ماں کی چھاتی کو تو بغیرتا چوستا رہا ہے، اور چوسنے کے بعد تیرے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ ماں کے اسے دودھ سے بنا ہے، حیا نہیں آئی اس کو گالی دیتے اسی منہ سے؟ بندہ اتنا ہی خیال کر لے، جیڑا کوئی بھینس دا دودھ دے وے، گاں دا دودھ دے وے، او دا یا کر دے بسانے چون واسطے پین واسطے گاں دا دودھ دیتا ہے، تو جس ماں کا 2 سال دودھ پی کے اسی منہ سے اس کو گالی۔ حیران کن رشتوں کی وہ حیثیت ہی نہیں رہی ہے، مقام کو پہچانے اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو اس انداز سے دیکھے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر اندر قیدی بن کے آئے، آپ دے دماد ابو العاص رضی اللہ تعالی فرمایا فدیہ لے آؤ، رہا کر دیتا جائے گا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہار بھیجے ہے فدیے دے اندر کہ میرے شوہر نو رہا کر دیتا جائے۔ جدو ہار آیا ہے، ہار وہی جو باپ نے دیا تھا، ہار وہی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب کو دیا تھا۔ جب ہار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو گر پڑے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر مشورہ دو
تو میں اپنے دماد ابو العاص نو رہا کر دیا اور ادا ہار بھی واپس کر دیا۔ میرے صحابہ جانتے ہو ابو العاص کس وقت کھانا دیا کرتا تھا شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں، اور آج قیدی ہو گیا، کافروں کے ساتھ مل کے آ گیا ہے، برادری بیس پہ آنا ہوتا ہے، وہ آ گیا ہے، لڑتا رہا ہے، لیکن چھوڑ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام فرمان لگے محبوب جی سن کوئی اعتراض نہیں، آپ نے ابو العاص نے بلایا، فرمایا یہ ہار میری بیٹی کا ہے، میری بیٹی کو اور کوئی چیز نہیں سی، تینوں رہا کران واسطے ہار دیتا ہے، ہار میں ہی پایا سی، یہ ہار واپس لے جا، لیکن ایک بات سن لے، میری بیٹی مومن ہے تے تو کافر ہے، تو مسلمان نہیں ہویا۔ اللہ نے کافر مشرک نال نکاح دی حرمت نازل فرما دیتی ہے، لہذا میری بیٹی نو تم واپس کر دیں گا، اپنے پاس نہیں رکھیں گا، ان تیرے نکاح اندر نہیں رہ سکتی۔ ابو العاص وعدہ کر رہا ہے جی محبوب جی جو تہاڈا حکم، واپس آئے مکہ مکرمہ اندر رہا ہو کے زینب نو بلایا، فرما زینب تو مجھ پہ حرام ہو چکی ہے، تیرے محبوب نے فرما دیا، میرے سسر نے اور تیرے باپ نے یہ فرما دیا تھا، آج کے بعد تو میری بیوی نہیں ہے، اس لیے کہ میں تیرے باپ سے وعدہ کرایا ہوں، اور چلی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گھر والے قبیلے والے آئے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے وہی آئی، آپ نے فرمایا زید جی یا رسول اللہ، جس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اجے پردے دی آیات نازل نہیں ہوئی، فرمایا زید جاؤ جا کے زینب نو مکہ مکرمہ تو کسے طریقے لے آؤ۔ ابو العاص دے راضی ہے، لیکن برادری والے ابو العاص دے بھائی قبیلے والے راضی نہیں، وہ نہیں آن دیں دے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ اندر پہنچے، باہر ہوئے جناب، مکہ تو باہر رہ رہے نے، کوئی موقع بنے تے میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نال لے کر کے مدینہ پاک اندر چلا جاواں، کوئی جناب ایسا طریقہ نظر نہیں آ رہا۔ ویکھ ایک بندہ بکریاں چرا رہے، وہ قریب آئے، پوچھے ہے بکریاں مکے اندر کس دیاں نے؟ دسیا گیا ابو العاص دیا، یہ وہ پیغمبر محمد مصطفیٰ کا داماد ہے نا، یہ بکریاں ان کی ہے۔ چروائے کے ساتھ سارا دن تعلق بناتے رہے، شام کے وقت کہا کہ اگر آپ ابو العاص کی بیوی زینب کو ایک نشانی، ایک چیز آپ دے دیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ پیغام دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ انگوٹھی ہے، جا کے زینب کو دے دینا، اور جب پوچھے کس نے دی ہے تو کہہ دینا فلاں جگہ پہ فلاں بندہ ملا ہے، اس نے یہ دی ہے۔ بکریاں چرانے والا چروایا غلام شام دے وقت مکہ مکرمہ دے بکریاں لے کے واپس آیا، زینب دے کول آ کے کہنے لگا ہے زینب ایک بندہ ملے ہے، اس نے انگوٹھی دیتی ہے تیرے واسطے۔ جدو انگوٹھی ویکھی زینب پہچان گئی، یہ انگوٹھی میرے باپ کی، یہ تو میرے بابا کی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے کوئی لینے آیا ہے۔ زینب شام کے وقت وہاں سے چھپ کے نکلی ہے، پہلے کئی مرتبہ نکلنے کی کوشش کی، لیکن ہیبار نے نیزے مارے تھے، تبھی رسول اللہ نے فرمایا تھا ہیبار بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بھی کھڑا ہونا، اس کو قتل کر دینا، اس نے محمد کی بیٹی زینب کو تکلیف دی ہے رضی اللہ عنہ۔ سیدہ زینب رات کو موقع پا کے اندھیرے میں وہاں پہنچی، وہاں زید کھڑے تھے، اور زید بن حارثہ لے کے زینب بہن کو مدینہ پاک پہنچے۔ ایک تفصیل ہے آپ کی بیٹیوں کے حوالے سے، اور یہ انتہائی دکھ بھرا موضوع مضمون ہے، جس کے لیے سننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، بیان کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، اور پھر وقت جاگنے والا چاہیے، پھر کبھی اکٹھے ہوں گے بیان کریں گے۔ میں خطیب پاکستان کا احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں، اولاد میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ان کی اور رحمت فرمائے، اور ان کی خطابت میں مقام میں برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔